بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تیزی سے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد گھر کے اور بھی ڈھیروں کام میرے سر پر تھے کہ جب ہی مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی چبھن کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا دیور کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں۔ میں نے گھبرا کر اپنے کندھے پر جھولتا دوپٹہ درست کیا اور سخت لہجے میں اس سے پوچھا، کچھ چاہیے کیا تمہیں؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، چاہیے تو بہت کچھ، آپ کیا دے سکتی ہیں؟ اس کا ذو معنی لہجہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ جب سے میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا یہ دیور مجھ سے بہت ہی عجیب و غریب طرح سے پیش آتا تھا۔ اس کی باتیں، اس کے جملے، اس کا لہجہ، سب کچھ بالکل الگ تھا۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں ان سب چیزوں کو بخوبی محسوس کر پاتی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میرے دیور نے پینترا بدلا اور مسکرا کر کہنے لگا، بھوک بہت لگ رہی ہے، آپ کیا پکا کر کھلا سکتی ہیں؟ مجھے تو چائنیز پسند ہے۔ میں نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور سختی سے کہا کہ مجھے چائنیز پکانا نہیں آتا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا، اگر نہیں آتا تو سیکھ لیجئے نا، اب تو باورچی خانہ آپ ہی سنبھالتی ہیں۔ کیا مجھے خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آخر آپ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ مجھ سے دوستی کر لیں، فائدے میں رہیں گی۔ اس کی اس بات پر میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میرے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر وہ مزے لیتے ہوئے کہنے لگا، بھابھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری پسند ناپسند کا خیال رکھنا بھی تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے نا۔ اگر مجھے چائنیز پسند ہے تو آپ پکانا سیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی اس بے باک حرکت کا کوئی جواب دیتی، میری ساس باورچی خانے میں چلی آئی اور اپنے بیٹے کو میرے ساتھ کھڑا دیکھ کر گھورتی کہنے لگی، تمہیں اتنی گرمی میں باورچی خانے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ چاہیے تھا تو بھابھی کو آواز لگا لیتے، وہ خود چلی آتی۔ ماں کو دیکھتے ہی میرا دیور باورچی خانے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میری ساس نے ایک کڑی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، جلنے کی بو میرے کمرے تک آ رہی ہے اور تم ہو کہ ہنڈیا کے آگے کھڑی ہو کر بے ہوش ہو۔ ساس کی آواز پر میں ہوش میں آئی اور جیسے ہی ہنڈیا پر نظر ڈالی تو ہوش اڑ گئے۔ واقعی اچھی خاصی ہنڈیا جل گئی تھی۔ میری ساس مجھے باتیں سناتی باورچی خانے سے نکل گئی اور میں جلدی جلدی کھانا ٹھیک کرنے لگی۔ میرا دیور ایسے ہی تھا، ہر جگہ میرے پیچھے پیچھے پہنچ جاتا اور اپنے عجیب عجیب جملوں سے مجھے خوف زدہ کر دیتا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن میں اب تک اس بات کی عادی نہیں ہو سکی تھی۔ میری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور یہ 2 مہینے میں نے نوکرانیوں کی طرح گزارے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری شادی نہ ہوئی ہو، بلکہ مجھے غلام بنا کر لایا گیا ہو۔ میرا سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف گزر جاتا تھا۔ کبھی کبھی درمیان میں میرا شوہر مجھے آواز دیتا اور میں کمرے میں جاتی تو وہ مجھے خوب برا بھلا کہتا۔ نہ جانے اسے مجھ سے نفرت تھی یا پھر وہ اپنے آپ سے نفرت کرتا تھا۔ ہر وقت چیختا چلاتا۔ اب بھی میں برتن دھو رہی تھی کہ اس کی آواز پر کمرے میں بھاگی اور وہ مجھے دیکھ کر چیختے ہوئے کہنے لگا، تم کیا بے ہوش رہتی ہو؟ میری ذمہ داری تمہاری ہے نا، میں کب سے آواز دے رہا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ میں نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی گلاس میں ڈالا اور اپنے شوہر کے قریب گئی تو تھوڑا سا پانی پیتے ہی اس نے اتنی زور سے میرا ہاتھ جھٹکا کہ شیشے کا گلاس دور جا گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرا شوہر غصے میں کہنے لگا، تمہیں تو پانی پلانے کی بھی تمیز نہیں ہے، ایک ساتھ ہی سارا پانی میرے منہ میں اونڈیل دیا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ شوہر کی اس حرکت پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں دن رات ان کی اور ان کے گھر والوں کی خدمت کر رہی تھی، لیکن وہ کبھی ایک لفظ بھی محبت کا نہ کہتے تھے، بلکہ ہر بات پر ذلیل کر کے رکھتے تھے۔ اب بھی میں انہیں صحیح طریقے سے ہی پانی پلا رہی تھی، لیکن نہ جانے کس بات کا غصہ انہوں نے اس طرح نکالا تھا۔ میں روتی ہوئی باورچی خانے میں چلی آئی۔ مجھے اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ جب تک میرے بابا زندہ تھے میں کسی رانی کی طرح زندگی گزارتی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بابا نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے بابا مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ سکا تھا۔ میرے بابا صرف 42 سال کے تھے اور میری عمر 16 سال تھی۔ نہ ہی وہ اتنے بڈھے تھے کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے اور نہ ہی میں اتنی جوان کہ باپ کے گزر جانے پر گھر کو سنبھال پاتی۔ بابا کے انتقال نے تو مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ نہ میں کسی قابل تھی نہ میری ماں۔ اگر ایسے میں ارشد انکل میری اور میری ماں کی ذمہ داری نہ اٹھاتے تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا۔ ارشد انکل میرے بابا کے بزنس پارٹنر تھے اور جب بابا ہارٹ اٹیک کے بعد اچانک ہی اس دنیا سے چلے گئے
تو ارشد انکل نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میری بیوہ ماں کے لیے فرشتہ بن گئے۔ ہمارے گھر کا سارا خرچہ، سارے کام انہوں نے اپنے سر لے لیے اور 2 سال تک وہ ہر مہینے پابندی سے ہمارے گھر کا راشن بھی ڈلواتے رہے۔ اماں تو دن رات انہیں دعائیں دیتی تھی اور میں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن ارشد انکل اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر چلے آئے اور ایسی بات کہی کہ میں اور اماں حیران رہ گئے۔ ارشد انکل نے اپنے ہاتھ اماں کے آگے جوڑے اور کہنے لگے، میں اپنے اسد کے لیے لائبہ بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اماں انکل کے بیٹوں سے ناواقف تھیں، لیکن وہ ارشد انکل سے بہت زیادہ مرغوب تھیں۔ جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ نبھایا تھا، ہم ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اور آج تو وہ میرا رشتہ ہی لے کر آ گئے تھے۔ اماں کا بس چلتا تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی اور ان کی شکر گزار ہوتی، لیکن پھر ارشد انکل کی بیوی نے ایک ایسی بات کہی کہ ہم دونوں ماں بیٹی کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ فاطمہ آنٹی نے بتایا کہ ان کا بیٹا اسد دونوں پیروں سے معذور ہے۔ وہ بچپن میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پایا۔ وہ دونوں میاں بیوی چاہتے تھے کہ میری شادی ان کے معذور بیٹے سے ہو جائے تاکہ اس کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ اسد معذور ہے، میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن میری ماں نے بس کچھ ہی لمحے سوچنے کے بعد ارشد انکل سے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اماں کو روکنا چاہا لیکن میری زبان ساتھ نہ دے سکی۔ وہ لوگ مٹھائی ساتھ لائے تھے۔ اماں کے ہاں کہتے ہی ارشد انکل کی بیوی نے اپنے ہاتھوں سے مجھے مٹھائی کھلائی اور 5,000 کا لفافہ میرے ہاتھ پر رکھ کر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے اماں سے غصے سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ میری شادی ایک معذور آدمی سے کریں گی؟ اماں نے ناراضگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا بھول گئی ہو کہ جب تمہارا باپ مرا تھا تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ تمہارے ددیال والوں نے ہمیں پوچھا تھا نہ ننیال والوں نے۔ ایسے میں اگر ارشد ہمارے سر پر ہاتھ نہ رکھتا تو آج ہم دونوں فاقوں سے مر چکے ہوتے۔ اماں کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، ذرا ایک نظر غور سے ان ٹوٹی پھوٹی دیواروں کو دیکھو، میرے چہرے پر فکروں سے پڑتی لکیروں کو دیکھو۔ تم ہی بتاؤ، کیا اس گھر میں رہ کر اس یتیمی کے ساتھ کسی شہزادے کا رشتہ آ سکتا ہے؟ تمہارے ارشد انکل بہت امیر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تمہیں ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور پھر کسی معذور کا سہارا بننا کوئی بری بات تو نہیں۔ یہ کہہ کر اماں روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں نے اماں کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اماں آپ نہ روئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری بات پر اماں خوش ہوئیں اور اپنے آنسو پہنچ لیے۔ ارشد انکل نے شادی کے خرچے کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے دیے اور انہی کے پیسوں سے اماں نے دھوم دھام سے مجھے اسد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نے اس بات کے لیے اپنے دل کو راضی کر لیا تھا کہ مجھے ساری زندگی ایک معذور شوہر کے ساتھ رہنا ہے اور اس کا سہارا بننا ہے۔ میں پوری طرح سے مطمئن ہو کر اس نکاح کے رشتے میں بندھی تھی، لیکن میرا یہ اطمینان شادی کی پہلی رات ہی اسد نے چھین لیا تھا۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا بھائی حمزہ اسے ویل چیئر سمیت کمرے میں لایا اور میرے پاس بستر پر بٹھا کر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے حمزہ نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا، میری جان نکل گئی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش میرا وجود برداشت نہیں کر پایا تھا اور میں نے گھبرا کر اپنے آپ کو گھونگھٹ میں چھپایا تھا۔ اور پھر اسد نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، اس کے بعد تو میں کسی قابل نہ رہی۔ اسد نے بری طرح میرا گھونگھٹ کھینچا اور دور پھینک دیا، اور پھر میری جیولری کو بھی کھینچ کھینچ کر میرے تن سے جدا کیا اور کہنے لگا، جان بوجھ کر اتنا سج دھج کر آئی ہو نا، یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم خوبصورت ہو، مکمل ہو، اور میں تمہارے آگے کچھ بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی ان حرکتوں سے مجھے جلا کر راکھ کر دو گی؟ تم دیکھنا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم بھول جاؤ گی کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ اسد کی حرکت پر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ان کا ایسا ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا۔ پتہ نہیں کیوں وہ میری تیاری کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میں انہیں ان کی کمتری کا احساس دلانا چاہتی ہوں۔ میں نے فوراً اسد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر دلہن اپنی شادی کے دن اتنا ہی سجتی سنورتی ہے۔ میری بات پر اسد کھوکھلی ہنسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ہر دلہن سجتی سنورتی ہے، لیکن ایک معذور آدمی کی دلہن ایسے تیار نہیں ہوتی۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اسد کو اپنی نیت، اپنے جذبات کی پاکیزگی کا یقین دلاؤں۔ وہ ساری رات میں نے بہت ہی بری طرح گزاری تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کر رہے تھے بلکہ مجھے اذیت پہنچا رہے تھے۔ شادی کو لے کر جو تھوڑے بہت ارمان اور سپنے میں نے سجائے تھے، اسد کے رویے نے ان سب کو بھی چکنا چور کر دیا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری ساری زندگی اسی طرح گزرے گی۔
لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف مجھے اگلی صبح ہوئی جب میں نے ارشد انکل کا ایک نیا روپ دیکھا۔ میں صبح اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ارشد انکل نے عجیب سی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، بڑی دیر سے آئی ہو کیا؟ اپنے گھر پر بھی اتنی دیر سے اٹھتی تھی؟ تمہاری ساس کب سے اکیلے باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہی ہے؟ جاؤ جا کر تیزی سے ہاتھ بٹاؤ اور پھر دوپہر کا کھانا تم خود ہی تیار کرنا۔ تمہاری ساس اب بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے آرام کے دن آ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں گھر کے سارے کام کاج تم اپنے ذمے لے لو۔ ارشد انکل کا لہجہ اتنا کڑک تھا کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے باورچی خانے کی طرف قدم بڑھائے اور اپنی ساس کی مدد کروانے لگی۔ میری ساس چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے باتیں سنا رہی تھی اور میں ہکا بکا ان کے تانوں کے تیر کو برداشت کر رہی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی ارشد انکل اور آنٹی ہیں جو میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ اگر انہیں مجھ سے میری غریبی سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو وہ کیوں میرے گھر رشتہ لے کر آئے تھے؟ یہ بات میں جان نہیں پائی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی اور میری ساس نے اپنا بستر پکڑ لیا۔ یوں تو وہ ہٹی کٹی تھی لیکن گھر کے کاموں کے لیے بوڑھی ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے شوہر کی نظروں میں میری کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے ساس سسر مجھے محض نوکرانی کی حیثیت سے یہاں لائے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال کر اپنے بیٹے سے بھی بری ذمہ ہو گئے تھے اور گھر کے کاموں سے بھی سب کچھ میرے کمزور کاندھوں پر آ گیا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی مجھے میرے دیور کے رویے سے ہوتی تھی۔ حمزہ کی نگاہیں، اس کے معنی خیز جملے مجھے نہ صرف پریشان کر دیتے بلکہ کبھی کبھی تو مجھے خوف آتا کہ کہیں وہ تنہائی میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے۔ اب بھی میں ٹوٹے دل کے ساتھ باورچی خانے میں کھڑی چپ کے آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا اور جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا دیور حمزہ کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری جان غافور ہوئی کیونکہ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت بھی میں اپنے شوہر اسد کی بدتمیزی برداشت کر کے یہاں آئی تھی۔ ایسے میں حمزہ کا میرے ساتھ رات کے اس پہر باورچی خانے میں موجود ہونا میرے دل کو دہلا رہا تھا۔ میں نے غصے میں اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے جھٹکا اور کہا کہ حمزہ مجھ سے دور رہا کرو۔ لائبہ ایک دفعہ میری بات تو سن لیجئے، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی حمزہ نے میرا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا اور میں جو پہلے ہی ٹوٹی بکھری ہوئی تھی، حمزہ کی یہ حرکت مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار چماٹا اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کی بات تک نہ سنی تھی اور روتے ہوئے باورچی خانے سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر اسد پر پڑی اور اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے، لیکن میری حالت بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی اور اب میں یہ بات اپنے شوہر سے نہیں چھپانا چاہتی تھی کہ ان کا چھوٹا بھائی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ اور یہی سوچ کر میں نے روتے ہوئے اسد کو بتایا کہ حمزہ نے باورچی خانے میں آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہ جانے اس کا کیا ارادہ تھا، مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اسد نے نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ دھکا دے کر گرا دیا۔ میرے کردار کے حوالے سے مغلظات بکتے ہوئے مجھے 3 لفظ طلاق کے سنا دیے۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ ہمارے گھر شادی ہو کر آتی۔ وہ تو میرے بابا نے تمہیں زبردستی میرے سر پر مسلط کر دیا اور تم ہو کے میرے ہی بھائی پر بد کرداری کا الزام لگا رہی ہو۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ میں روتی بلکتی ہوئی اپنا تھوڑا بہت مختصر سامان سمیٹ کر آدھی رات کو گھر سے باہر نکل آئی اور کسی گھر والے کو بھی نہیں پتا چلا کہ مجھ پر کیسا قہر ٹوٹا ہے۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک رکشہ ملا تھا اور میں واپس اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں چلی آئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اماں کو پہلی دفعہ ان لوگوں کی حقیقت بتائی تو اماں کا کلیجہ دکھ سے پھٹ گیا۔ وہ کہنے لگی، میری بچی، میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے وہاں ایک سکون والی زندگی مل جائے گی اور تو ایک معذور کی خدمت کرے گی تو تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوگ کس طرح کے ہیں۔ اگلی صبح میرے ساس سسر ہمارے دروازے پر چلے آئے۔ انہیں اسد نے ہماری طلاق کا بتا دیا تھا، لیکن نہ ہی میں نے ان سے بات کی اور نہ ہی اماں بات کرنا چاہتی تھی۔ میرے سسر کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ وہ اماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے اور مجھے واپس لے جانے کی بات کر رہے تھے، لیکن میں دین کے تقاضوں کو اچھی طرح جانتی تھی اور میں نے ان سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس طرح میں واپس نہیں جا سکتی۔ میں نے عدت کے دن گزارنا شروع کر دیے تھے۔ یہ وقت میرے اور میری ماں کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں انکل نے ایک دفعہ پھر ہمارے گھر کا خرچ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے دل میں کیا تھا یہ خدا ہی جانتا تھا۔ جب تک میں ان کے گھر میں تھی تو وہ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے
اور اب ان کے بیٹے نے طلاق دے کر نکال دیا تو وہ ہم پر مہربان ہو گئے تھے۔ میری عدت مکمل ہوئی تو میرے سسر ہمارے گھر چلے آئے اور ہاتھ جوڑ کر حمزہ کے لیے میرا رشتہ مانگنے لگے۔ حمزہ بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے اماں کو یقین دلایا کہ وہ مجھے بہت خوش رکھے گا اور اماں میری شادی اس کے ساتھ کروا دیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ ان امیروں کو نہ جانے ہم غریبوں میں اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی ہے، کیوں یہ ہمارے پیچھے پڑے ہیں۔ کیونکہ ایک دفعہ پھر اماں ان کی بات مان گئی تھی اور میری شادی حمزہ سے کرنے کو راضی تھی۔ اس دفعہ بھی میرا انکار کام نہ آیا اور میں اماں کی مرضی سے دلہن بن کر حمزہ کے ساتھ پھر اسی گھر پہنچ گئی تھی۔ شادی کی رات میں سر جھکائے بیٹھی تھی کہ جب ہی میرا شوہر حمزہ کمرے میں آیا اور اس نے مجھ پر ایک ایسا راز کھولا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اگر مجھے پہلے آپ کے اور اسد بھائی کی شادی کا علم ہوتا تو میں آپ کو پہلے ہی اس شادی کے لیے روک دیتا۔ دراصل آپ کے ابا کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے باپ نے پورا کاروبار ہتھیانے کی لالچ میں انہیں کوئی ایسی دوا دی تھی جس سے انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ لیکن یہ سب کر کے بھی ابا کو کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ کچھ کاروبار تو ابا کو آسانی سے مل گیا تھا، لیکن باقی آپ کے باپ کی وصیت کے مطابق آپ کے نام تھا۔ اور پھر ابا نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ کو اسد بھائی کی بیوی بنا دیا، لیکن آپ کو اس گھر لانے سے پہلے ہی انہوں نے آپ کے خلاف بھائی کے دل میں وہ کچھ ڈالا کہ وہ کبھی آپ کے ہو ہی نہ سکے۔ اسی لیے میں آپ کے ارد گرد رہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ موقع دیکھ کر آپ سے کوئی دستخط نہ کروا لیں۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، آپ کو حقیقت بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جایا کرتی اور میں اپنے ارادے سے پھر جاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ میری بات پر یقین کرنے کی بجائے اگر یہ بات بھی میرے باپ کو بتا دیں گی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس رات بھی میں نے ابا کو وکیل سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ کاغذات تیار کروا چکے تھے اور اب آپ کا دستخط لینے والے تھے۔ اس لیے میں آپ کے پیچھے باورچی خانے میں آیا تھا تاکہ آپ کو سچائی سے آگاہ کر دوں، لیکن آپ نے بنا سوچے سمجھے ہی مجھے تھپڑ لگا دیا اور بھائی سے طلاق لے کر چلی گئیں۔ اس بات کے بعد مجھے سکون ہو گیا تھا کہ آپ کم از کم اب ابا کے ہتھے نہیں چڑھیں گی، لیکن اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب ابا نے ایک نیا منصوبہ بنایا اور فیصلہ کیا کہ وہ پھر سے آپ سے ہمدردی کا اظہار کریں گے اور کسی نہ کسی بہانے دستخط کروا لیں گے۔ جب میں نے یہ سنا تو خود ہی جان بوجھ کر آپ سے شادی کی بات ابا کے سامنے کی اور ابا سے کہا کہ میں آپ سے ساری جائیداد دے کر ابا کے حوالے کر دوں گا، اور ابا مان گئے۔ لیکن دراصل میں آپ کو عزت اور تحفظ دینا چاہتا تھا۔ میرے دل میں خوف خدا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی یتیم کا مال میرا باپ ہڑپ کر لے اور ہم سب کو اس کی سزا بھگتنی پڑے۔ میں جلدی آپ کو اس گھر سے لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ میری بہت اچھی نوکری ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کی جائیداد آپ کی ہی ہے اور آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں، لیکن میرے باپ کے حوالے نہ کریے گا۔ حمزہ کی باتوں نے میری جان نکال دی تھی، لیکن ساتھ ہی میں خدا کی شکر گزار تھی کہ اس نے حمزہ جیسے مخلص شخص کو میری زندگی میں ڈال دیا۔ حمزہ کے ابا بہت دنوں تک اس پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ مجھ سے کاغذات پر دستخط کروا لے، لیکن حمزہ نے صاف انکار کر دیا اور مجھے لے کر الگ ہو گیا۔ آج میں حمزہ اور میری ماں ایک گھر میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے ماں باپ اپنے معذور بیٹے کے ساتھ۔ کاروبار کا جو حصہ اس کے باپ کے نام پر تھا وہ سارا کا سارا ڈوب گیا تھا اور ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ان کی لالچ کا ہی نتیجہ ہے۔ میرے گھر میں تو خوشیوں کے دیے روشن ہو چکے ہیں اور بہت دیر بعد ہی صحیح، لیکن میری زندگی اب پوری طرح خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ حمزہ جیسے ساتھی کا مل جانا واقعی خدا کی ایک نعمت ہے اور میں حاملہ بھی ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اچھے مستقبل کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔